الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ اپنے مقربین فرشتوں سے ان کے مجالس کا حال دریافت فرماتے ہیں اور پھر فرشتوں کو گواہ بنا کر ان لوگوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس سلسلہ میں ایک لمبی روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں اہل ذکر کو تلاش کرتے ہوئے گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ جب انہیں ایسے لوگ مل جائیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوں تو ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگتے ہیں کہ ادھر آؤ، تمہارا مطلب حاصل ہو گیا، یعنی اللہ کی یاد کرنے والے مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سو وہ انہیں اپنے پروں کے ساتھ آسمان دنیا تک گھیر لیتے ہیں تو رب تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ اس سے زیادہ ہر ایک بات کو جانتے ہیں، میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تیری بڑھائی، تیری تعریف اور تیری بزرگی بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں، قسم ہے تیری ذات پاک کی، انہوں نے تجھ کو نہیں دیکھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ مجھ کو دیکھ لیں تو کیا حال ہو؟ فرشتے کہتے ہیں، پھر تو اس سے بھی زیادہ تیری عبادت کرتے، تیری بڑائی بیان کرتے، تیری تسبیح کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں، وہ جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، قسم ہے تیری ذات اقدس کی، انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر کہیں وہ جنت دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ وہ کہتے ہیں، اگر وہ اسے دیکھ لیں، اس کی حرص کریں، اس سے بڑھ کر اس کی طلب کریں اور اس سے زیادہ اس میں رغبت کریں۔ فرمایا، تو وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں، آگ سے۔ فرمایا، کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں، نہیں، تیری ذات اقدس کی قسم، انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ فرمایا، اگر وہ اسے دیکھ لیں تو کیا حال ہو؟ فرشتے کہتے ہیں، اگر وہ اسے دیکھ لیں اور زیادہ بھاگیں اور اس سے اور زیادہ ڈریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، تو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ ایک فرشتہ کہتا ہے، اے رب تعالیٰ، ان یاد کرنے والے بندوں میں سے ایک شخص کسی کام کے لیے وہاں آ کر بیٹھ گیا تھا، وہ ان لوگوں میں شریک نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ایسے بندے ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بد نصیب نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئیں۔ مثال کے طور پر، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ بے شک آدمی مکمل اہتمام سے خاص اس مجلس میں شرکت کے لیے بھی نہ گیا ہو، بلکہ راہ چلتے اس کی مجلس وعظ میں ویسے ہی چند گھڑی بیٹھ گیا تو دوسروں کے گناہوں کی معافی کے ساتھ اس کے گناہوں پر بھی معافی کا قلم پھیر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ذکر کی مجلس سے اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ بطور عزت افزائی کے ان کا ذکر اپنے فرشتوں میں کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں اس کی وضاحت یوں ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی قوم کسی ایسی مجلس میں نہیں بیٹھتی جس میں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوں، مگر انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان فرشتوں میں کرتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں۔ اللہ جن لوگوں کو معاف کرتے ہیں، ان لوگوں کی معافی پر فرشتوں کو بھی گواہ بنا لیتے ہیں، اور دنیا کا دستور ہے کہ گواہ اس وقت بنایا جاتا ہے جب کسی کام یا وعدے کو پختہ کرنا مقصود ہو۔ اگر اللہ رب العزت گواہ بنائیں، بغیر ہی معافی کا اعلان فرما دیں، تب ان کی معافی میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا ہے۔ اس لیے فرمایا، ان اللہ لا یخلف المعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس کے باوجود اس حدیث مبارک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وعدے پر فرشتوں کو گواہ بنانے کا ذکر ہے۔ یہ در حقیقت بندوں کو یقین دلانے کے لیے ہے، جیسے اللہ رب العزت نے
قرآن حکیم میں بعض باتوں کے بیان کرنے سے پہلے لوگوں کو یقین دلانے کے لیے قسمیں اٹھائی ہیں تاکہ انہیں شک نہ رہے۔ یہاں بھی لوگوں کی شک کو دور کرنے کے لیے فرشتوں کو گواہ بنایا ہے تاکہ ان کی معافی اور بخشش میں لوگوں کو کسی قسم کا تردد نہ رہے۔ یہاں ذکر سے صرف وہی ذکر مراد ہے جو مسنون ہے اور شریعت کے مطابق ہے، اور مجالس ذکر سے مقصود بھی وہی مجالس ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ہوتی تھیں، خواہ وہ علمی مجالس ہوں یا درس وعاظ کی مجالس۔ ذکر الہی جہاں گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، وہاں اس کے اور بھی بے شمار روحانی اور مادی فوائد ہیں، جن میں ذکر الہی سے بندے کے دل کو چین و قرار ملتا ہے، بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت چونکہ دلوں کو پیدا کرنے والے بلکہ انسانی جسم کے ہر عضو کو پیدا کرنے والے ہیں، تو ان کی بات انسانی جسم اور اس کے احوال میں معتبر مانی جائے گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بلا شبہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پانی میں پیاس بجھانے کی قوت اور آگ میں سردی کو ختم کرنے کی قوت رکھی ہے، اسی طرح ذکر میں بھی وہ مخصوص روحانی قوتیں رکھی ہیں جو دل کی کثافتوں کو دھونے کے ساتھ ساتھ وہاں سے بے چینی اور قراری ختم کر کے سکون و اطمینان کی دولت بھر دیتی ہیں۔ ذکر کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ گناہوں کو دھونے کے ساتھ ساتھ بندے کو رب کے قریب کر دیتی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔